السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع استغفار، اہمیت، آداب اور مسنون الفاظ۔ ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 6 ربیع الاول 1439 24 نومبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی رحمان و رحیم اور علیم و حکیم ہے، عظیم فضل والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، معزز عرش اسی کا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل اور صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہدایت یافتہ صحابہ کرام پر سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد رضا الہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم رضا الہی اور اس کی جنت پا سکو، نیز غضب و عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور جود و سخا کرتے ہوئے ہمارے لیے نیکی اور عبادات کے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان نیکی کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اطاعت گزار بنے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار کر درجات بلند فرماتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سکھ و سعادت والی زندگی بخشے گا اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں اور رضا الہی حاصل کرے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 148۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نمونہ و خطبہ بننے والے انبیاء علیہ الصلوۃ کے بارے میں فرمایا، بے شک وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور وہ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے اور ہم سے خوب ڈرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 90۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور قیام اللیل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیت 16 تا 17۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اصل ہدف کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ہدف اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ترمذی نے اس روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کو مٹانے کا ایک طریقہ استغفار ہے۔ چنانچہ بخشش کی دعا انبیاء والمرسلین علیہم الصلوۃ کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بشریت کے والدین ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں کے بارے میں فرمایا، حوا اور آدم دونوں نے کہا، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت 23۔ اور نوح علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن مرد و خواتین تمام کو بخش دے۔ سورہ نوح آیت 28۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات حکایت کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو حساب کے دن بخش دینا۔ سورہ ابراہیم آیت 41۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 151۔ ایسے ہی فرمایا، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ سورہ صاد آیت 24۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات جان لیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے تسامحات سمیت سب مومن مرد و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ سورہ محمد آیت 19۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کے لیے یہ الفاظ شمار کر لیتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب
التواب الرحیم، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر اوقات یہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، کہتے ہوئے نہیں سنا۔ نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہا کرتے تھے، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ مسلم نے اسے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد والے اذکار فرماتے۔ استغفار نیک لوگوں کی عادت، متقی لوگوں کا عمل اور مومنوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ سورہ آل عمران آیت 193۔ اسی طرح فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 17۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، مومنین رات کی نماز اتنی لمبی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت شروع ہو جائے اور پھر استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا، ایسے لوگوں سے جب کوئی برائی ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت 135۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، گناہوں سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کریں۔ انسان کو استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انسان دن رات گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور قرآن مجید میں توبہ استغفار کا ذکر بار بار آیا ہے۔ نیز انسان کو کثرت سے استغفار کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول کرنے اور گناہ بخش دینے کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کسی مخصوص گناہ سے توبہ کرنے کی بھی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان کوئی گناہ کر لے اور پھر کہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب گناہ بخشتا بھی ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مطلق طور پر گناہوں کی بخشش مانگنا بھی شرعی طور پر درست ہے، چنانچہ اس کے لیے رب اغفر لی وارحمنی جیسے الفاظ جو ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور آپ کہیں میرے پروردگار مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت 118۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مسلم افراد کو دعا کرنے کے لیے مخصوص الفاظ سکھاتے اور فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت، عافیت اور رزق سے نواز۔ اسے مسلم نے طارق بن شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے سارے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، چنانچہ اسے اپنے گناہ یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، کیونکہ انسان بہت سے گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کے سب گناہ یاد رہتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر بندے کا محاسبہ بھی ہوگا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ میرے پروردگار میرے گناہ اپنے بارے میں جہالت و زیادتی سمیت ان تمام گناہوں کو بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ میرے سنجیدہ و غیر سنجیدہ، سمجھ و نہ سمجھ والے سب گناہ بخش دے۔ میرے گناہوں میں یہ سب اقسام موجود ہیں۔ یا اللہ میرے گزشتہ، پیوستہ، خفیہ، اعلانیہ اور جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے اور پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں
شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی انداز میں سرایت کرے گا تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اس سے خلاصی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم، یا اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ ابن حبان نے اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ امام احمد نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا میں کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ خطأہ وعمدہ سرہ وعلانیتہ اولہ وآخرہ، یا اللہ میرے چھوٹے بڑے عمدن خطاً خفیہ اعلانیہ ابتدا سے انتہا تک سب گناہ بخش دے۔ مسلم، ابو داؤد۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ جنہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا سب کی بخشش مانگے تو اسے بہت بڑی بات کی توفیق مل گئی۔ گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا اخلاص، اصرار، گڑ گڑانے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز اس میں گناہوں سے توبہ بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا بھی استغفار ہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ یہ تمام امور استغفار اور توبہ کے ضمن میں آتے ہیں، لہذا مذکورہ الفاظ الگ الگ ذکر ہوں تو تمام معنی ان میں یکجا ہوتے ہیں، اور جب یہ الفاظ سب یکجا ہو جائیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں اور ان کے اثرات کے خاتمے، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے شر سے تحفظ اور گناہوں پر پردہ پوشی طلب کی جائے۔ جبکہ توبہ کے مفہوم میں یہ ہے گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع، گناہوں کے خطرات سے مستقبل میں تحفظ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو اپنے اس فرمان میں یکجا بیان فرمایا، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 3۔ اس کے علاوہ بھی دیگر آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ نسائی نے اسے اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انسان کو ہر وقت استغفار کی سخت ضرورت رہتی ہے، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت گناہوں اور فتنوں کی بھرمار ہے۔ نیز استغفار دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ چنانچہ استغفار خیر و بھلائی کا دروازہ اور تکالیف و مصائب ٹالنے کا باعث ہے۔ پوری امت کو بحیثیت کل دائمی طور پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری امت پر نازل شدہ آفات اور تکالیف ٹل جائے، نیز آنے والی مصیبتوں سے تحفظ حاصل ہو۔ استغفار سے وہی شخص غافل ہوتا ہے جو استغفار کے فوائد و برکات سے نابلد ہو، حالانکہ قرآن و سنت استغفار کے فضائل سے بھرپور ہیں۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورۃ النمل آیت 46۔ چنانچہ استغفار کی وجہ سے امت پر رحمت نازل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں یعنی نوح نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارش نازل فرمائے گا، وہ تمہاری دولت کے ساتھ اولاد سے بھی مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت 10-12۔ اور ہود علیہ السلام کی دعوت ذکر کرتے ہوئے فرمایا میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موسلا دار بارش نازل کرے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ فرمائے گا، اس لیے تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ سورہ ہود آیت 52۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے اور آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، نیز اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانفال آیت 33۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بارے میں کہا ہے کہ تمہارے لیے عذاب الہی سے بچاؤ کے 2 ذریعے تھے، ان میں سے ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، اب صرف استغفار باقی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کثرت سے استغفار پوری امت کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے معاون ہے، نیز آئندہ ممکنہ خطرات سے بچاؤ کا باعث بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ اور استغفار سے ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائے گا، نیز اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔
تھا۔ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے بارے میں متعدد الفاظ اور اذکار ثابت ہیں، انہیں اپنانے سے بہت ہی عظیم ثواب ملے گا۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ میدان جہاد کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھ کر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر نماز پڑھے تو نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر سے پہلے 3 بار کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نیز شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے حضور مجھ پر ہونے والی تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت اسے پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بخاری۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ کسی بھی عبادت کے دوران اور اس سے فراغت کے بعد بھی استغفار کرنا شرعی عمل ہے تاکہ عبادت میں ممکنہ کمی کوتاہی پوری ہو سکے، نیز خود پسندی اور ریاکاری سے انسان دور رہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 199۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، جو اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ چنانچہ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادات مکمل کرنے کے دوران اور بعد میں بھی استغفار کا حکم دیا۔ اسی طرح ہر مسلمان، تمام مومن مسلم مرد و خواتین، زندہ و فوت شدہ سب کے لیے بخشش طلب کرے، کیونکہ یہ عمل نیکی، مسلمانوں سے محبت اور دلی صفائی کا باعث ہوگا، نیز اللہ کے ہاں ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں بغض نہ رہنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت 10۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مرد و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد و خواتین کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے گا۔ حیثمی کہتے ہیں اس حدیث کی سند جید ہے۔ اس حدیث کے مصداق میں جنازے کی دعائیں اور قبرستان میں جا کر دعا کرنا بھی شامل ہے، نیز یہ عمل حملۃ العرش اور مقرب فرشتوں کی اقتدا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حملۃ العرش اور مقرب فرشتوں کی دعائیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو ملائکہ عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں
سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، نیز وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورہ غافر آیت 7۔ بلکہ یہ عمل تمام مومنوں کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی کا عمل ہے۔ اللہ کے بندو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو تم سب شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، اس لیے تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تو تم اس کے فضل و کرم، جود و سخا اور برکتوں کا مشاہدہ کر لو گے، تمہارے گناہ مٹا اور درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیا کرے گا۔ مسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی وسیع مغفرت اور جود و سخا کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص گناہ کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ سورۃ النساء آیت 110۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ میرے رب کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات ہیں، عظیم نعمتوں پر میں اپنے رب کی حمد خوانی کرتا ہوں جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنیدہ بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور متقی صحابہ کرام پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے اللہ کی رضا مانگو، اسی کی بندگی کرو اور حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ ہمارے پروردگار نے تمہیں عمل صالح کی صلاحیت دیتے ہوئے دنیا کو تمہارے لیے دار عمل اور آخرت کو دار جزا بنایا ہے، تو یہاں پر باعمل مخلص اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوئے، جبکہ بد اعمال اور روح گردانی کرنے والے لوگ تباہ ہو گئے۔ گویا کہ تم موت کے انتظار میں تھے اور وہ آ کر رہے گی، لیکن تمہاری تمام تمنائیں پوری نہ ہوں گی، سو قصہ پارینہ بن جانے والوں کی تاریخ اور واقعات میں تمہارے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ قبروں والے یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں لوٹ جائیں اور انہیں صرف 2 رکعت ادا کر کے ڈھیروں استغفار کرنے کی مہلت دی جائے، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اس لیے یہاں پر کسی بھی چھوٹی سی نیکی یا برائی کو معمولی مت سمجھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین، یا ذو الفضل العظیم۔
یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ کفر اور تمام کفار کو ذلیل کر دے، یا اللہ تیرے اور تیرے دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ کافروں کی منصوبہ بندیاں غارت فرما، یا اللہ کافروں کی اسلام مخالف منصوبہ بندیاں غارت فرما، یا اللہ جو بھی اپنی منصوبہ بندیوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو ان کی منصوبہ بندیاں غارت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر شریر کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کے نتائج مثبت فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحے یا اس سے بھی کم وقت کے لیے بھی تنہا مت فرما اور ہمارے تمام امور سنوار دے، یا اللہ ہمارے تمام امور سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے، زندہ اور فوت شدہ سب کو معاف فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کے نتائج مثبت فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدم بنا، یا اللہ ہم پر احسان فرماتے ہوئے ہمیں مرتے دم تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنے والا بنا۔ یا اللہ جب تو ہمیں موت دے تو ہم سے راضی ہونا یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے بندے خاتم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما، ان کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہر اچھے نیکی کے کام کی انہیں توفیق دے، یا اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ان کے ولیعہد کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے ان کی پیشانی سے پکڑ کر رہنمائی فرما، یا اللہ ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کی خرابیوں اور برائیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کی خرابیوں اور برائیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گزشتہ و پیوستہ اور وہ تمام گناہ بھی معاف فرما جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے اور تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں، اس جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ اللہ عز و جل کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم ذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبطل مخططات الكافرين. اللهم أبطل مخططات الكافرين الذين يخططون بها للضرر بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أبطل مخططات من يريد بمخططاته ضرر الإسلام وإذلال الإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتوفانا على ذلك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين وسدد آراءه. اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظ حدودنا يا رب العالمين، واحفظ جنودنا إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.